فرما اللہ پاک تو اچھی آواز آمین آکھن دی توفیق دے وے اللہ اس تو بھی اچھی آمین آکھن دی توفیق دے وے آخری دو دعائیں منگوا رہا ہوں مہربانی کرے آئے آمین رکھے آئے ہر وہ بندہ جس نے خدا آمین آکھن دی طاقت یا توفیق دیتی ہے میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے امام حسین علیہ السلام کی ذات سے منسلک ہیں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ان لوگوں کو کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما میں اتنے بڑے مجمع میں آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما مجھے ناراض نہ ہو تے اوکھ نہ سمجھو تے صلوات اونچی آواز نال تلاوت فرما تواڈے تے ساڈے چھویں امام دا فرمان ہے جیڑا بندہ ساڈی ذات تے کھلے دل نال صلوات پڑھے تمام عمر اس بندے دے رزق وچ کمی نہیں آندی خلوص نیت نال عبادت سمجھ کے صلوات بلند آواز نال تلاوت فرما سیٹ کر بھائی ایک جگہ تے کھلا رہی اجازت ہے نوکری شروع کی تھی پچھلے مومنہ تو یہ حکم ہے نا اجازت نوکری شروع کری صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں تبھی اچھا پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے سبھی اچھا پڑھنے والوں کو میرے بعد پڑھنا ہے امام حسین علیہ السلام اس خانوادے کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ عزاداری مظلوم کو ان کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں کربلا والوں کا ذکر ایسے ہی ہوتا رہے اجازت ہے گل شروع کریے جناب صلوات پڑھو ایک باری اونچی آواز دے ایک باری بات اوک سوک کر کے صلوات پڑھیا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اچھا نگینہ حسین سے حسین موتی قیمتی سے قیمتی در برسر منبر شاہ ابو ذر کی منقبت سرائی کے لیے تشریف لے آ میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں ملک سبحان حیدر اجازت ہے نوکری شروع کی تھی جائے ارباب ازا ایک مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے تواڈے تے میرے مولا حسین کرم کیتا وے تو تسی اپنے گھراں تو مجلس تک آئے ہو اس گل دی تسلی رکھیا جائے کوئی بندہ بھی ایڈا جنا نہیں کہ اپنی مرضی نال امام حسین دے گھر آ سکے تے جے انہاں بلا لیا تے کرم والے اتھوں دے جڑا ماحول ہے نا اس نو برقرار تسی رکھنا ہے جتھے بیٹھے ہو سونے پہ لگ دے ہو لیکن نیاز زہرا دو دو قدم اگے تشریف لے آؤ انجے بیٹھے بیٹھے جڑے جوان ہو امام حسین دے ناتے جڑے آ سکتے ہو نا میں دو دو قدم آپ لوگ بھی اگر یہاں سے تعاون کر دیں مصائب کی نوکری انشاءاللہ میرا بھائی کرے گا بزرگ بیٹھے رہن جوان جڑے آ سکو ماہو برادران بھی اگر تشریف لا سکیں آگے خاور صاحب یہاں آگے تشریف لائیں سید محمد علی صاحب علی کے بعد صاحب اگر آگے تشریف لے آئیں تو آپ آ جائیں تو اچھا ہو جائے گا میں دعا کروں گا آپ آ جائیں گے تو میں دعا کروں گا قدم قدم یہ اس خالی جگہ کو پر کر دیں آپ لوگ کو مجلس والا ماحول بناؤ یار سال بھر دی جو محنت ہے اتنے کو تسی ان چھان لمن تو نہیں آئے مطلب تھوڑا جا ماحول تو بنے رہے مجلس فارمیلٹی نہیں عبادت نام ہے جتنا اچھا ماحول ہو سکے جتنے چنگے طریقے نال علی علی ہو سکے جتنے خوبصورت انداز نال امام حسین دا ذکر ہو سکے مصرع پڑھ حسین میں کو بند کریں دلالا غم حسین میں سبحان آپ ادھر آئیے غم حسین میں بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ سب جانتے ہیں ملک مختار کھوکر صاحب کی نشانی آپ ہمیشہ اچھے سے سنتے ہیں انہیں مزید اچھے سے سنیے گا خدا نظر بد سے محفوظ رکھے مجھ سے تو بہت اچھا پڑھتے ہیں غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے گل شیعہ سنی دے پیرائے تو اتے دی ہوئے تے پھر مسکرانا جے میں او ذاکر ہی نہیں جڑا علاقے جاواں تے شیعہ سنی دنگا بناواں تے لڑائیاں کراواں
میں دوجا مصرع پڑھ رہا، میرے خیال ہے شاید میں دس سکاں کہ حسین بادشاہ دی کریمی دا پیرایا کنہ وے. میں مذہب دے وچ گل نو ونڈ ہی نہیں رہا، میں منگ ہی نہ رہا کہ تواڈے چہرے تے مسکراہٹ آوے. تو ٹھک میں اپنا مضمون شروع کر رہا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. چاچا جی ذرا ہاتھ چوک کے اپنا ہوتے مل کے نعرہ حیدری. میرا ہاتھ کھول دے اپنا، پکھے اگے بہ کے چپ بیٹھا یار، مرضی دا مالک ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا گل ہوندی ہے یار. غم حسین میں سر جی انج نہیں، سر جی انج. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی، چاچا جی سر نہیں ہلاونا، ہاتھ چاونا ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے. 2023 ہے یار، ماڈرنٹی کی حدیں کراس ہیں. بانیان نے فرش عذاب چاہیے، آپ لوگ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے آئے ہیں یار. میں چاہتا ہوں کہ یا آپ لوگ ذاکر سے سوال کریں یا اس سے بولیں کہ یار تیری بات سمجھ نہیں آ رہی، بات دی کوئی گل نہیں بن رہی. جب بن رہی ہے تو پھر بولو، تیسری گل ہی کوئی نہیں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا. آئیجن میں پڑھوں گا مجلس مولا عباس کی بارگاہ میں، اور پہلے 4 مصروں پہ کہہ رہا ہوں اس اتنے حسین مجمع میں کوئی تو ایک ایسا جوان ہو، میں بھی پورے پاکستان میں ڈھونڈ رہا ہوں، جو اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری میں نے چوتھا مصرع سنا ہے، سمجھا ہے، میں اندروں انکل منیر بندہ کہ میں مولا غازی دا نوکر ہاں تے میں نے سواد نہیں آیا. اللہ دی قسم میں ممبر چھڑ دیاں گا، گیلا کوئی نہیں، میرا بھرا میرے بات پڑھن واسطے ممبر تے آ گیا ہے، لیکن ارمانی راسا اس بندے تے جس نے میرا حق بندا ہویا تے پھر رکھ لیا. چنگا نہیں لگدا کہ حسین بادشاہ دی بارگاہ وچ میری حق تلفی ہوے. غم جدوں میں تانوں چنگی گل دے رہا، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات میں بلند ہو گئے. میرے مولا ان آوازوں پر رحم فرمائے. مل کے بولو نعرہ حیدری. کوئی بات نہیں، آج آپ ہماری رسائی سے باہر ہیں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، آپ بھی دعا فرمائیے. ہم آپ کو ملک مختار صاحب کے ساتھ دیکھتے رہے، ہمارے اندر آج بھی آپ کا وہی مقام ہے. کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. دبا کے دانتوں میں دریا. او میرا بھرا، میں مولا غازی پڑھدا پیا تو ڈھلے بندے دا کام ہی کوئی نہیں. اتنا کلیجہ چاہیدہ غازی پڑھن واسطے تھا، اتنا ہی چاہیدہ غازی سنن واسطے. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں. بڑا پریوں پنچایت والا ماحول ہے تے بڑے تسی ڈیرے دار ہو، پورے ملک وچ تہاڈیاں گلاں سندے ہاں تے کرینے ہاں تے وڈے وڈے مقدمے تہاڈے ڈیریاں تے انج چٹکی وجایا مک جاندے ہون گے. میں شعر پورا نہیں پڑھ رہا، میں مقدمہ تا لے کے تہاڈے کول آیا. دی ونڈ کرو ذرا پہلے مصرے تے میں نے چہرہ لبیا تے خبر بھرا میں شعر پورا پڑھاں گا، نہیں تے چھڑ کے آگے چلیں گے. اشک بار ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کرم حسین کا لایا ہے، ہر نہیں آیا. پچھو ہاتھ نہیں اٹھے، پچھو ہاتھ نہیں اٹھے. امام حسین کا دربار ہے، میرا حق نہ رکھی. میں یہ حق ہے، یہ حق ہے. ذہین مصرع سنی. کرم حسین کا لایا ہے. شان صاحب ہاتھ اٹھانا تھا. کرم حسین کا لایا ہے. ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری سن کے سمجھ کے سواد نہیں آیا، تھا ہی ممبر چھڑے گا. سبحان میرا بھیرا. کرم حسین کا، انکل منیر میرے بزرگوں کی جگہ، کرم حسین کا لایا ہے. ارے لایا ہے یار. کوئی تو سوال کرے علی عباس عسکری دنیا میں پہلے تھوڑے مسئلے ہیں جو تو نے نئی بات. میں کہتا ہوں دعوے سے بڑی دلیل میرے قد سے بڑی ہوگی. اشک بار خزن پر یار پھیر کیمرہ تے 10 جڑا ہاتھ نہیں چلتا. اشک بار ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کرم حسین کا لایا ہے، ہر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوگا.
اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے تو مشکل بات تو بلند ہو گئے. یک زبان مل کے بولو حیدر حیدر. مل کے نعرہ حیدریہ. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے یاور کسی بھی ملک سے ہو. تھوڑا جا بندہ ماحول بنے اندر مجلس کا کر معلوم ہے جی تھکے بیٹھے ہو جی میں. جی میں سید دبا کے دانتوں میں دریا, دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس. بلاول کہ جیسے شیر کے منہ میں. مولا عباس پڑھ رہا ہوں بھائی جان. ہر مضمون کی کچھ نہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. مولا غازی کا مضمون نہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے نہ ہر کوئی سن سکتا ہے. میں آدھا پہ فٹ ہو کے بانا ہے جتنی دیر مولا غازی دی جنگ پڑھا. پڑھیے 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, 9 لاکھ کا لشکر اور علی کا علی بیٹا. یہ جو یہاں پہ 15-20 جوان اکٹھے میرے بیٹھے ہیں نا میرے بھائیوں, مجلس فارمیلٹی کا نام نہیں ہے. آپ اب ججمنٹ بند کیجئے, آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو سننا ہے یا نہیں سننا. اگر آپ کو نہیں سننا آپ میری محنت بھی ضائع نہ کریں, اپنا وقت بھی برباد نہ کریں. سننا ہے تو چلیے آگے, یہ عبادت ہے, یہ فارمیلٹی نہیں ہے, کوئی ٹائم پاس نہیں ہے. محنت نظر آ رہی ہے تو بولیے, نہیں تو اپنا وقت بچائیے, ہماری محنت بچائیے. یا علی یا علی. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی عباس سے علمدار نے. انکل منیر, انکل انور, 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے غازی فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں ارے تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو. فرمایا میں تمہیں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں, کیا اب گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن سے لڑیں گی؟ اے پھر ڈھل ہاتھ چھکے ہی نہ گرا. چاچا جی ظہیر شیر صاحب اگے ہو کے بابا جی فلک شیر جی, یہ گنگوں کی اولادیں صحرائی نسب کے لوگوں, سر جی باپ نا شناسا قبیلے کے بچوں, اور بھائی علی آواز بھائی فرمایا ہم سے لڑنے آئے ہو. کہاں 2013 کا بیڑوال 9 جون اور کہاں 2023 کی 11 سفر. 10 سال کی محبت ہے آپ کی اور میری, بھلے کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں, لیکن جملہ علی عباس عسکری کو وہ 2013 والا نہیں سمجھنا. جملے کا پیرایا دیکھنا ہے, عسکری کو سائیڈ پہ رکھیے. جملہ کیا؟ ارے ہم سے لڑنے آئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے ایک بار بھی نہیں پہچانا کہاں گمنام شجرے اور کہاں شجرہ طیبہ. سر جی سر نہ یلاونا, ہاتھ اتھے آنا چاہیے کرم آنے. ہاں جی کرنٹ لگے مولا غازی دے نوکر نو, گل ہوئے ہاتھ پٹی کی ہوتا ہوئے. کہاں بھٹکے ہوئے شجرے اور کہاں شجرہ طیبہ. میں وہ جس طریقے سے شعراء کی بات کرتا ہوں وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن ہم خطبہ کے بارے میں بھی یہی کہیں گے. ہم بات چلائیں گے مرزا عطر صاحب سے, خطیب اکبر سے, خطیب ایمان سے, خطیب اعظم, یہ بڑے لوگ تھے, خطیب آل محمد سے. میں نے بڑے بڑے خطیبوں کو سنا ہے, مجھے ذکر کی قسم ایک فکرہ ہے علامہ ناصر شہید کا, جناب عباس پہ سرزی ایک فکرہ ہے. مجھے ذکر کی قسم میں نے اس سے بڑی بات نہیں دیکھی مولا عباس کے مضمون میں اس پیرائے سے. اگر آپ لوگوں کے پاس ہو میرے دامن میں ڈالیے گا, مجھ کم فہم کے علم میں اضافہ ہی ہوگا. خبر بھائی میرے پاس اس سے بڑی بات خدا گواہ نہیں ہے مولا عباس کے عنوان پر, جو اب آپ کے سامنے جانتے ہیں 2 شعبان 3 شعبان کی رات وہ جو کراچی جشن ہوتا ہے انچولی والا, کم
از کم 2.5 سے 3 لاکھ کا وہ اجتماع ہوتا ہے. مجھے ذکر کی قسم جشن موقوف کرنا پڑ گیا. جوانوں نے کہہ دیا علی عباس عسکری اور کیا پڑے گا یار, انتہا ہو گئی خدا کی قسم. اس اردو سپیکنگ مجمع پتہ نہیں کہاں چلا گیا. یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا, یہ بہت ضمیر پہ بوجھ اٹھا کے ہاتھ باندھ رہا ہوں. ایک فکرہ ہے علامہ ناصر شہید کا, پتہ نہیں کتنی دیر بولو تو حق ادا ہو, اور پتہ نہیں پھر بھی حق نہ ادا ہو جتنا بھی بولو. اس چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں انگشت سبابہ. اب نہیں پتا مولا غازی کیسا سنا جاتا ہے, ہمیں ایسے ہی پڑھنا آتا ہے. علامہ ناصر شہید فرما کہتے ہیں یاد رکھے زمانہ جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں, اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس کہتے ہیں. ہاں یہ حق ہے, مل کے بولو حیدر حیدر. شان بھائی مولا خیر فرمائے. ارے اب مولا غازی پڑھتا پہ انہوں نے نہیں نہ گال. ارے جو انگشت سبابہ سے خیبر کا در اکھاڑ کے پھینکے وہ علی, اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے. نظم شروع کریے. اکر مالو ایتا آنکھو بھی کار انجی کار چھوڑے میرے کریے. آمادہ, ایک مولا عباس اور دوسرا لکھنؤ کا رنگ. اب 2 چیزیں مل رہی ہیں تے تریجا علی پور دے چوپ جوان. دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی گئی, فرمایا مجھے پہچانو میں کون. امام زمانہ صاحب ادھر ادھر ادھر. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی, 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عباس نے حملہ شروع کیا. وقت بچاتے ہیں, آگے بات کرو. فرمایا مجھے پہچانو میں کون میں کیا. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. اون بھائی جملے کا وزن کیجئے گا. بھیا 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 بھائی ہو خابر بھائی سبحان. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں. چلو جی وچلیاں لینا چھڑیاں آخری تے گل کرنے. اور جس بندے نے رئی کے دانے برابر بھی اردو زبان کو انکل منیر لغت کے زاویے سے پڑھا ہے وہ کیسے چپ رہے گا. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں. ارے آج کی بات نہیں, عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں. مجھے مولا کی قسم امید نہیں تھی لیکن آپ بہت اچھا بولے. یہ بڑی ہارڈ زبان ہے, مشکل لینگویج ہے, اردو کی نہایت نفیس ترین شکل ہے, نہایت مشکل اردو پڑھ رہا ہوں. مجھے امید نہیں تھی لیکن آپ بہت اچھا بولے. ارے عالم زر سے, ارے عالم زر سے کسی فوج کا. انکل دعا فرمائیے گا, بزرگ بیٹھے ہیں. عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں. گل اس تو اوکھی بھی کوئی نہیں تے گل اس تو سوکھی بھی کوئی نہیں. عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں, سر اٹھائیں جنہیں غازی سننا آتا ہے. ارے مجھے نہیں پہچانا, او اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں, او شیر ہوں اس لیے عباس مجھے. ارے شیر ہوں. سر جی کتنا پڑھوں, پڑھتا رہوں نا. ارے شیر ہوں. سر جی ہم نے اپنی مجلس تلے تلے رکھ کے پڑھ لینی ہے لیکن اسی کی کریے, فلک شیر شاوری سنچنگا بلا اوکھا کر دیتا ہے. شیر ہوں اس لیے عباس. پریشان تو نہیں یاور بھائی,
اچھا ارے مجھے نہیں پہچانا, ارے میں کون ہوں؟ گل سنیا جی ہوں, مجھے تم نے نہیں پہچانا, میں غازی ہوں. ارے کل ایمان امام ازلی نے مانگا, اور میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے. یاسر بھائی میں اکیلا ہوں. اچھا خاور صاحب مصرے کا پہلا ہے بھائی, جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا عثمان, جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا اس نے مجھے مانگا. آپ بات کو پکڑتے ہیں, مصرع سنیں. ایک لفظ ہے زر, زر کا مطلب ہے سونا. زر کا, آپ بہت اچھا سن رہے ہیں مولا کی قسم, بہت اچھا سن رہے ہیں. میری پوری کوشش ہے مصرع ضائع نہ ہو بلکہ آپ کو لطف دے. زر کہتے ہیں سونے کو. غازی فرماتے ہیں او بدبختو, ارے کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں. اچھا مصرع تھا لیکن کوئی بات. زر سونے کو کہتے ہیں, فرمایا ساڑھے تے شک, کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں. آب کوزے کو, سندھو تھوڑا زور لا, تھوڑا اور زور لا. آب کوزے کو سمندر سے تنہا نہ کیجئے ملے گا. ارے نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں. ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا. ارے میرے انکل انور سوچتے ہو کہ میرے در سے. میں جانتا ہوں یہ پنجابی ذاکرین کو سننے والا مجمع ہے, اور اس مجمع کے بیچ میں وہ لکھنؤ کی اردو پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. خدا کی قسم میرے علاوہ کوئی بھی ہوتا جو بھی ہے نہ پڑھتا, ذکر کی قسم ہے. میں حوصلہ کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ میرا اپنا گھر ہے, اس لیے حوصلہ کر رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے میرے مولا عباس کے نوکر خالی جانے نہیں. ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے, جھولی پھیلی ہوئی ہے یار, آخری بندے تک جسے 1,00,00,000% یقین ہے کہ مولا عباس کے طرز کے بعد میرے گھر کا چولہا جلتا ہے, وہ ہاتھ اٹھائے. جسے نہیں یقین مولا کا واسطہ وہ چپ رہے, میں اسے خود کہہ رہا ہوں. سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ او میرے در سے. ارے تمہیں شرم نہیں آتی او شامیوں. ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے, اور کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گیا. ہائے 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 ہائے, علی پور میں تیرے معیار نو سلام کرا, حسین دی قسم سلام کرا. اور کیا میرا ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے. اب یہی تو اردو کا بھائی, شک کے پھندے میں, پھندا دیکھتے ہیں نا پھانسی کا, شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے. علی عباس صاحب کیا میرا باب حوائج کا لقب ہے. اچھا اب عباس علیہ السلام, ایسے بات 3 بار دہراؤں گا آن بھائی, وقت برباد کرنے کے لیے نہیں. کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے سمجھ نہیں سی لگی, وہ جلدی کر گیا. عباس خیمہ حسین میں جنگ کی اجازت لینے جا رہا ہے. مڑ سن, خیمہ ہے حسین کا, اس میں غازی جنگ کی اجازت لینے جا رہا ہے. ہن آخری باری پھر سن لے, حسین علیہ السلام کے خیمے میں عباس آ رہے ہیں, اور عسکری اس بات کو ایسے کہہ رہا ہے شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں, آج پھر خانہ کعبہ میں علی آتے ہیں. ارے کیا حسین کا خیمہ کسی کعبے سے کم ہے؟
اور بھائی پھر کا مزہ لینا ہے، پھر لکھ باری چاہیے. انکل منیر دعا کرے آ جائے. خیمہ حسین کا کسی کعبے سے کم ہے کیا؟ عباس علی نہیں؟ میر انیس 250 سال پہلے کہہ گئے تھے عباس علی قبلہ ارباب وفا ہے. کھول ہاتھ اپنے. آج پھر خانہ کعبہ میں علیت. معیار گرانا نہیں ہے، معیار اٹھانا ہے. اگلیاں گلاں اتے دیاں ہون گیاں، تلے دی نہیں ہوئے گی. ابھی تو میرے مولا نے تلوار چلانی ہے اور آپ ابھی سے پریشان ہو گئے. ابھی تو مولا غازی کو میدان میں جاتا دیکھیں، خیمے میں آ کر کہا مولا حسین میں چاہتا ہوں میں 9 لاکھ سے جنگ لڑوں، میں چاہتا ہوں میں ان پہ حملہ کروں. حسین فرماتے ہیں غازی مجھے خود بتا، تو چاہتا ہے لیکن مجھے بتا میں کیا تجھے ان سے لڑواؤں. یہ چیز یہ کیا اور بھائی شان بھائی تجھے ان سے. مجھے لمحہ ہی نہیں بھولتا ڈاکٹر ریحان اعظمی کی برسی پہ کیا ماحول. یہ جتنا مجمع خدا کی قسم اتنے صرف شعراء تھے وہاں پہ، اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں. کیا ماحول ہوا میں نہیں جانتا. ارے تجھے ان سے لڑواؤں. غازی اور ویسے بھی کہاں تم، عباس اور ویسے بھی کہاں تم، یہ جفاکار کہاں، شیر جرار کہاں، شام کے فرار کہاں. عباس اور ویسے بھی کہاں تم، یہ جفاکار کہاں، شیر جرار کہاں، شام کے فرار کہاں. سر جی شاعری ہو رہی ہے. عباس مجھے خود بتا فتنہ او فتنہ گرو بزدل و غدار کہاں، اور شان خلف حیدر کرار کہاں. مولا کی قسم نہیں تھکا، مولا کی قسم نہیں بھولا، پتہ نہیں کیوں رک گیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ایک بار شامل حال ہو جائے. وجہ اتنی بڑی بتا رہا ہوں، علی عباس عسکری کے قد سے بہت بڑی ہے. غازی اور شان خلف حیدر قرار کہاں. عباس میں تقدیر کا مالک ہو کے کہہ رہا ہوں میں تجھے ان سے نہیں لڑوا سکتا. چاچا منیر جی تکلیف کرو، مولا دا واسطہ میرے وڈے ہو میں منگتا پیا اے ذرا تکلیف کرو. مینوں جوان دسو جیڑا مسکرا بھی نہیں سکدا، مینوں دسنا ہے مولا دا واسطہ دسنا ہے. میں اس کو جا کے یار پوچھاں کی پریشانی ہے کہ عباس علی دے فضائل وچ بھی تو خوش نہیں ہو سکیا. اس تو تیری گل میرے کول ہے ہی کوئی نہیں. عباس میں تجھے ان سے نہیں لڑوا سکتا. غازی مجبوری سن، آج میں او عباس آج میں اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں. کیوں؟ ذات واجب کو قیامت ابھی منظور نہیں. عباس وہ ذات نہیں چاہتی کہ آج قیامت آ جائے. سرکار ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں نہیں لڑنا تو نہیں لڑنا. اب عباس علی خیمہ حسین سے باہر آئے. سبحان. اب میرے مولا خیمہ حسین سے باہر آئے اور باہر آ کر ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. ایک ذرا سوال تھا انکل انور جواب دے ویجے وڈے ہو میرے. جب بھی کوئی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے، جدوں بھی کوئی وڈا کسی چھوٹے نو سڈ مارے تو چھوٹا سب تو پہلے کی کہندا ہے جی. میں اوتھے کھلنا سا تسی اتھوں آواز دیتی علی عباس، میں اتھوں کہوں گا جی انکل جی، شاہ صاحب، مولانا صاحب، ذاکر صاحب، چاچا جی، بزرگوں، قاری صاحب، مولوی صاحب، ایکس وائی زیڈ. یہ سب بات کے پروٹوکولز ہیں. فی البدی احتراماً جو پہلا جملہ ہے وہ ہے جی. جو بڑے کے احترام میں چھوٹا سب سے پہلے بولتا ہے. اور میرے شیعہ سنی بھراواں ہن مولا غازی تو وڈا تو کوئی نہ ہویا. میں چہرہ ویکھاں گا اس بندے دا، وڈا سڈے نکا جی کہندا وے. اب لکھنؤ
مولا غازی کا حملہ لطف لیجئے. عباس باہر آئے, عباس ٹیلے پہ کھڑا, انکل شبیر تشریف لے آئے تے چنگی اللہ دی قسم ٹائم تے آئے ہو. میں آدھا پیا تسی ویکھو تو صحیح ایڈی کڑک دا شعر پڑھنا اندروں داد نکلے. تے میرے واسطے خوش قسمت یہ ہے کہ چنگے پیک دے ٹائم تے آئے ہو جتھے میں چنگا بولا ڈاڈا شعر ڈک کے بیٹھا. مولا غازی امام حسین دے خیمے تو باہر آئے تے ایک ٹبے تے کھلوتے میرے سرکار. گل اے دسیے کہ وڈا سڈے نکا جی کہندا وے ہن ہویا کی. آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. بیٹھا ہے کوئی مولا غازی سننے والا؟ مل کے بولو حیدر حیدر. بڑا اوکھا کیتا ہے اللہ دی قسم. آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار. مجمع دی ذمہ واری تسی چاہو تو سن شام تائیں پڑھاؤ. آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار. میرا مولا کی قسم اپنا گھر ہے با خدا. میں کل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں کربلا. آپ جتنے بیٹھے ہیں میرے مولا, آپ جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں آپ سب کے لیے زواری مانگ کے آؤں گا. مولا آپ سب کو کربلا کی زواری نصیب فرمائے. معاملات الحمدللہ پوری فیملی جا رہی ہے اور معاملات ابھی تک زیرو ہیں. سارا کم جا کے میں سامنا ہوئے لیکن میں بیٹھا من کہندے تو شام تک میں حاضر ہوں. آسمان تک جو گئی شیر, معاملات ایسے ہیں, آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار. ملک الموت نے گھبرا کے, پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ایڈے ریلیکس مومنٹ کدی کدی لب دینے سانو بھی اللہ دی قسم. آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار. اے یاور چپ کر دا پہ اس نو ذرا اکھاں کڈو چاچا جی. ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار. ملک الموت سن رہا ہے جو ترائی پہ ہے شور اشرار. میں وہ مشکل زمانوں میں 2020 کی بات ہے, اسی گھر میں بیٹھ کر آپ سے علامہ نقل پہ ڈسکشن ہوئی تھی اور لکھنؤ پہ بات ہوئی تھی. میں لکھنؤ کے مزاج کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں کہ غازی نے کہا کیسے. یہ لہجہ صرف لکھنؤ کے, شعر سنیے. ملک الموت میرا نکاح جا کام تے کر, سرکار حکم کریں. فرماتے ہیں ملک الموت کام یہ کرنا ہے دشمنی میں, ارے دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں. جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. جناب اصغر بلوچ صاحب میرے مولا کے بہت اچھے ذاکر پیچھے مجلس میں آ کے کھڑے ہو گئے. میرے مولا ان کا کھڑا ہونا اپنی جگہ پہ بارگاہ میں قبول فرمائے. مجلس سننے کے لیے تشریف لائیں. امام زمانہ سلامت رکھیں جی. سردار نگاہ خان جمالی صاحب سرگودا کی سرزمین سے ازائی حوالے سے ایک بڑا معتبر اور بڑا معروف سلام. امام زمانہ ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. مولا انشاءاللہ ہمیشہ پرفیکٹ رکھیں, سر سبز و شاداب رکھیں, ایسے ہی کھلتا مسکراتا رکھیں. آسماں تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار. ملک الموت اجازت ہے. ملک الموت نے گھبرا ایک باری وقت اجازت ہے. ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم مت. شان صاحب ہن مولا غازی فوج شام ال ٹر پین تے تسی ہن ہاتھ کھول کے چکنے بھی نے. میں خدا دی قسم کو بندہ گھابرے ہویا گرمی دی وجہ تو پریشان تھا, میں اللہ دی قسم پکھا چک کے دے سامنے رکھ دیاں گا. میں بندہ خدا دی قسم کو پریشان نہ دسے. میں داد نہیں مانگ رہے, میں تیرا چہرہ مطمئن نظر آوے. عباس فوج شام کی طرف چڑھائی کر رہے تھے. چوتھا مصرع سر سنیے تو ادھر کیا حالت تھی. اب غازی پتہ تا او سوچو نا جس لشکر نو پتہ لگے ہن غازی ساڈے والے پاسے ٹر پہ آوے. یہ خبر سن کے انکل شبیر اون صاحب
آن صاحب داد بھی دیو تو نیاز بھی کٹو. یہ خبر میں نے دیکھ عباس فوج شام پہ چڑھائی کر رہے ہیں, عسکری مصرع پڑھ رہا ہے. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا, ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا. بد حواسی میں بنے سادے لئیں چلایا, نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا. علی پور انصاف کریم, مولا دا واسطہ علی پور انصاف کریم. نہر سے بھاگ چلو بھاگ چلو بھاگ چلو گگو اچھا, نہر سے بھاگ چلو قہر الہی. شاہ جی مولا انجی چمک دے رکھن. نہر سے بھاگ چلو قہر الہی, قہر الہی. نہر سے بھاگ, ٹھیک ہے جناب, نہر سے بھاگ چلو قہر الہی. اچھا مصرع ڈیزرونگ ہو تو میں مولا کی قسم 1 فٹ میں کھڑے ہو کے پڑھنے والا آدمی ہوں. ان میں نوکھا کیتا ہے کہ اپنے اللہ تو کسر نہیں چھڑنی, مجمع جنہیں بھی سنے تے اللہ دی قسم میں وجود صرف کر رہے ہیں. جگر میرا ممبر تے ہے. لفظ ہے روباہ. اور بھائی فارسی زبان میں روباہ لومبڑی کو کہتے ہیں. پھر سنو, روباہ کہتے ہیں لومبڑی. مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے. روباہ نگاہ خان جی لومبڑی کو کہتے ہیں. غازی آ رہا تھا, ابن سعد نے کہا نہر سے بھاگ چلو قہر الہی. بات سن, روباہ لومبڑی کو کہتے ہیں. اس کی فوج نے کہا ابھی تک کہتا تھا نہیں بھاگنا, سپہ سالاروں کے کہتا ہے بھجو. کیوں؟ اس نے کہا یار بھاگنا بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے سر, جگر, ہاتھ, کمر اور گلے جاتے ہیں. بھئی شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے. یہ بات ہے, یہ بات ہے. شیر آتا ہے, شیر آتا ہے, شیر آتا ہے تو روباہ. اے تسی اگلے شیر دی نیازاں کر کے میں شام کر دینی ہے. شیر آتا ہے تو روباہ. علی کلال آگے بڑھا. علی کلال نے 1 قدم بڑھایا. اصغر خان جی, علی کلال نے 2 قدم, 3 قدم, 4 قدم, علی کے بعد 5واں قدم. فوج شام کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. فرماتے ہیں ہمارا مقابلہ کرنے آ گئے. ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو. تسی ڈیرے دار بندے ہون, تواڈے کولوں میں اس گل دی آگ کے داد لواں کہ تسی دس ہی نہیں سکتے بھی تسی کون ہو. کنی وڈی گل ہے خدا دی قسم ہے. تو میرا بیڑا ہونے بھی نہیں بولیا ہے. ارے تسی انہیں جوگے ہی نہیں بھی یہ دس سکو کہ تسی کون ہو یار. یاور سر چاہ. ارے اپنا انٹروڈکشن کروانے کے لیے یا فیملی بیک گراؤنڈ بتانے کے لیے جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں وہ تمہارے ہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ارے تم ہم سے لڑو گے. جان ایلیا نے کہا تھا الفاظ خیال کا لباس ہوتے ہیں. خیال کا لباس لفظ ہوتا ہے. حقیر کہہ رہا ہے لہجہ الفاظ کا بھی لبادہ ہوتا ہے. اب آپ نے ڈائیلاگ ڈیلیوری دیکھنی ہے, باقی باتیں بعد کی ہیں. اپنے گھوڑے کی زین پہ سوار, اپنے گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو سوارتے ہوئے, وہ بندہ لنگر برباد نہ کرے خدا کا واسطہ. خبر اپنے نا گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو سوارتے ہوئے عباس فرماتے ہیں کوفیوں, شامیوں, مجھے اکیلا نہ سمجھنا, یہ بات یاد رکھنا, تم 9 لاکھ کو جہنم بھیجنے کے لیے غازی کو صرف جنازوں کی نیت کرنی ہے. تھک گئے مومن, تھک گئے, بڑی دیر تو بول دے پین کرما لیں. ارے تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے ہمیں فقط جنازوں کی نیت کرنی پڑی. شمر کو باہر بھیجو. صفوں کی اوٹ میں سے شمر ملعون باہر آیا. شمر کی آخری 6 مصرے ہیں اس نظم کے. شمر کی, انکل ریاض, شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈالی عباس علمدار نے. شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے غازی فرماتے ہیں شمر بزدل
شمر بزدل شمر بز مولا عباس کیفیت کا نام ہے. غازی کی جنگ کوئی فارمیلٹی یار تھوڑی ہے, مذاق تھوڑی ہو رہا ہے یار. ہم اپنا خون جگر ممبر پہ صرف کر رہے ہیں. انکل منیر شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کالی بیٹا فرماتا ہے شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا, دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا, او اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا, او مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور او مجھ سے لڑنا ہے. نگاہ گاندھی غازی فرما رہے ہیں مجھ سے, ارے مجھ سے لڑنا ہے. ہوں 9 لاکھ دا لشکر چھڑیے جہدے پیچھے 18 لاکھ تو ایک بار اس میں ہاتھ پیر پے ویسے نہیں یار یہ کہہ رہا ہے اور منگا. اس نے آگے بڑھ کے کہا غازی ہم نے شراب کے مٹکوں کے منہ کھول دیے, ہم نے ہیرو جواہر بانٹ دیے, ہم نے رے کی جاگیروں کے وعدے کر دیے, ہم نے 36 ریاستوں میں منتیں اور ترلے باندھ کے 9 لاکھ کا لشکر اکٹھا کیا, اور تو نے 9 سیکنڈ نہیں لگائے, تو نے کہہ دیا مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا. اور عباس یہ 9 لاکھ کیا کم ہے؟ فرمائے میری بات پہ غور کر, میں نے کہا ہے مجھ سے لڑنا ہے. ایک لفظ ہے رہوار, رہوار گھوڑے کو کہتے ہیں. بتا ان کو رہوں جن کو نہیں پتا, آمادہ ہو جاؤ جوانوں, ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا مجھے 9 لاکھ نہ سنا اور میرا نام غازی ہے, یہ بات یاد رکھی. اشہلے ارے اشہلے زیر کو ہوشیار کچل ڈالے گا, اور اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے. اشہلے زیر کو ہوشیار کچل ڈالے, اتنا لشکر میرا رہوار. حیدر رضوی بھائی میرے مولا کے بڑے کمال شاعر تھے, میرے مولا کی بارگاہ میں چلے گئے ایکسیڈنٹ کے حادثے میں, خدا ان کے درجات بلند فرمائے. مولا عباس میں نا انہوں نے سردار جی مرزا غالب کی زمین میں اصغر بھائی ایک بڑا کمال شعر کہا تھا. غالب کی بڑی زندہ زمین تھی, اچانک میرے لبوں پہ آ گئی. مرزا غالب کی زمین تھی, یا رب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات, دل اور دے ان کو جو نہ دیں مجھ کو زباں, اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے, کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور انداز بیاں اور. اب اس زمین کے اوپر حیدر رضوی بھائی کو نے نا شان اہل بیت لکھی تھی, قلم توڑ دیا خدا کی قسم. فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا, موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. کون بھائی؟ ہارون کو, پیر فلک شیر, ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا, موسیٰ کی دعا اور ہے ادلا محلہ زہرا کی دعا. سر اٹھائے زمانہ, شیعہ سنی دونوں برادران کو ساتھ ملا کر ایک بات کر رہا ہوں, اور کان کھول کر یہ سنیں. حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والے, شیعہ سنی بھائیوں کی موجودگی میں بہت بڑا شعر علی پور, اس پوری خدا کی قسم ضلع میں لاہور سے اس ملتان والی پٹی پہ زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں. موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا اور. دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا, سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا, سجدوں کا صلہ اور ہے اشکوں کا صلہ اور. سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا, سجدوں کا صلہ اور ہے اشکوں کا صلہ. اشکوں ہر ماتمی سوچے گا کہ میرے دل دی گل سی علی عباس عسکری تک پہنچی کیویں, سجدوں کا صلہ اور ہے. نگاہ خان جی شعر سنیں. اصغر بھائی آپ کی اپنی ذاکری کا تعلق بات سے ہے, آپ ذرا دیکھیے کتنا پیارا شعر ہے ایک ماتمی کے لیے, ایک زنجیر زن ماتمی کے لیے. اشکوں کا صلہ اور زہرا کی دعا اور. شعر پڑھ رہا ہوں. سر تابہ قدم, سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر,
ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور میں کروڑ بار اس زبان کو سلام کروں یا اور جو اس مشکل بات پہ میرا بھائی بولا ہے سید. ارے ماں پھر بھی یہ کہتی ہے. ارے سر تابہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں. سوشل میڈیا کے ویورز ان کے حکم پہ سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر. ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال میرے لال. جو بندہ ڈر گیا اس سے بات ہی نہیں. بات میری حسین بادشاہ کے ماتمی سے ہے اور جو ماتمی ہوتا ہے وہ ڈرپوک نہیں ہوتا. خدا کی قسم زنجیر اٹھانے کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے. مذاق نہیں ہے میری بات. زنجیر زن ماتمی سے زندگی غازی کی امانت ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا جو ڈر گیا وہ باہر چلا جائے. اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ گھٹنوں میں سر چھپا لے کیونکہ اب گنجائش بچتی نہیں. گل میری ماتمی بندے نہ لے. زہرا کی دعا اور اشکوں کا صلہ اور ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور. تو یاد رکھے زمانہ ہم ماتم میں زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. تو فتوے لگا اور لگا اور لگا. راضی رہیے گا. میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. میرے مولا آپ کو قدم قدم چل کے آیا قبول فرما. فضائل میرے حصے کا ہو گیا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے اتنی دیر سنا. کوئی بات ناگوار گزری ہو تو اسے معاف کیجیے گا. تھوڑی دیر ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی کی بارگاہ. اصغر بھائی سبحان بھائی میرے مولا کے بہترین مدعا تشریف فرما. تفصیل سے نوکری کریں. شام غریباں کی رات گزری اور اگلا دن آیا. اتفاقاً لبوں پہ شعر آ گیا. میں آپ کو وہ بھی ساتھ ہی سناتا چلوں. ویسے تو مجھے مضمون 11 محرم سے شروع کرنا تھا لیکن شام غریباں کا ذکر آ گیا. شعر کس کا مجھے نہیں پتا. شعر بڑا کمال ہے. شعر ہے عباس کے بغیر جو آئی تھی پہلی شام اس شام کو ہی شام غریباں کہا گیا. ہانج لڑتی پئی ہے میں صدقے ہوں. عباس کے بغیر جو آئی تھی پہلی شام اس شام کو ہی شام غریباں کہا. شام غریباں پیاسے ڈرے ہوئے تھکے ہوئے زخمی یتیم بچوں کو سلا کر علی کی علی بیٹی نے بھائی اور بیٹوں کی لاشوں کے درمیان نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا. نگاہ خان صاحب اپنے گھر میں نا نماز پڑھنا بڑا آسان ہے اور دشت بلا میں حسین جیسے بھائی کا لاشا گرم ریتی پہ پڑا ہو خیموں کو آگ لگی ہو اور اس ماحول میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا بڑا مشکل ہے. کیا بات ہے. فرما رہے ہیں گھر یہی تو بات ہے جو اس سے آگے کے لوگ ہیں. ہر بندے کی اپنی ایک تار ہوتی ہے نا معصومین کے ساتھ. گھر میں پڑھنا بہت آسان ہے لیکن چلتے ہوئے اونٹ کی پشت پہ نماز پڑھنی اور بھی مشکل ہے. علی کی بیٹی نے نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا. ایسے تکبیرۃ الاحرام کے لیے نا ہاتھ بڑھائے. اللہ اکبر نہیں کہا. پتہ نہیں کیا خیال آیا میری مخدومہ کے دل میں. ہاتھ چھوڑ دیا. چھوڑ کر ایسے بلند کیے اور بھائی آسمان کی جانب دیکھ کے رو کے فرماتی ہیں میرے مالک گواہ رہنا میں علی جیسے بادشاہ کی بیٹی ہوں. میرے مالک میں نے زندگی میں کچھ مانگا نہیں. میرے مالک میں اجڑ گئی ہوں لیکن میں ہوں تو اکبر کی ماں. میرے اللہ میں نے اپنے بابا علی سے سنا تھا جب بھی کوئی نمازی نماز شب کے لیے مصلی پہ آئے
تو تیری ذات عرشیوں کو حکم دیتی ہے، وہ نمازی پرائے وقت میں بستر کا سکون چھوڑ کے میری عبادت کر رہا ہے، تم سب اس کی زیارت کرو۔ میرے مالک میری غربت کا واسطہ مجھے خالی نہ لوٹانا، میں نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، میں آج مانگ رہی ہوں میرے مالک، آج کی رات عرشیوں کو زیارت کا حکم نہ دینا، میرے سر پہ چادر نہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، او میں صدقے، میرے مالک آج میرے سر پہ۔ ارباب اعضاء بڑا مشکل ہے، ذکر کی قسم آپ لوگوں نے ان ہستیوں کی زیارتیں کی ہیں نا، 3 محاذ سے نا 61 ہجری میں جن پہ لڑنا مشکل تھا۔ بابا علی رضا شاہ جی سے میں نے یہ 2 مصرے سنے تھے، یہ سنیں گے، میں مصائب اپنا آگے شروع کرتا ہوں۔ شریف النفس سید، خدا کی قسم، حیدر رضوی بھائی کا ہی جملہ تھا، ہر 50 سال میں بھی ایک علی رضا داؤد خیل والے آتے رہے تو ذاکری کو پریشانی کوئی نہیں۔ 12 محرم کو خان جی میں نے ان سے یہ شعر سنا ہے، پھر جہاں گئے ہوں وہاں میری مخدومہ نے میرے حصے کی بخشش کا سامان مجھے دیا ہے۔ آپ شعر سنیے، میں وہ بندہ دیکھتا ہوں کہ اس میں کتنا حوصلہ ہے جو ہائے بھی نہیں کر سکتا۔ 11 محرم کا دن ہے، علی کی بیٹی کا ایک دکھ ہے، رو کے فرماتی ہیں کب سے پکارتی ہوں، بات سن یار، کب سے پکارتی ہوں، کب سے بلا رہی ہوں، جاگو علی کے بیٹو میں شام جا رہی ہوں۔ فیصلہ کر لے، فیصلہ کر لے کہ ہائے کرنی ہے سادات دی غربت اس کے نہیں کرنی، علی کے بیٹو جاگو، زینب عالیہ شام کو جا رہی ہے۔ اور ذکر کی قسم یہ کوئی آسان منزل نہیں ہے۔ ہم لوگ اگر آج سے 50-60 سال پہلے جائیں نا، اس زمانے کی ہم آزاداری دیکھیں، آج بھی کچھ علاقوں میں مروج آزاداری قائم ہے، خدا برقرار رکھے۔ وہ زمانے اور تھے، خلوص والے لوگ ہوتے تھے، سادے لوگ ہوتے تھے، سمپل باتیں ہوتی تھیں، بارگاہ کے بعد مصلے کیا بستروں تک لوگ گریا کرتے تھے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، یقیناً وہ زمانے یاد آئیں گے جب آپ نے استادوں کے ساتھ ذاکری شروع کی تھی، وہ زمانے کتنے سادہ ہوتے تھے۔ اظہر حسن زیدی صاحب کا فکر ہے، میں کہتا ہوں ہر بندہ ہائے کرے، کتنے پیارے انداز میں پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں 61 ہجری آئی تو قرآن حسین کے پاس آیا، اور قرآن نے آ کر حسین سے کہا مولا تیرے نانا کی امت میری زبریں لوٹنا چاہتی ہے۔ میں انتظار شاید کوئی بندہ انکل انور اس خیال اس نوے کے پڑھنا نہ جلدی کر گیا، بابا جی دعا فرمائے سو مولا تیرے نانا کی امت نہ میری زبریں لوٹنا چاہتی ہے۔ علی کے لال نے فرمایا گھبراتا کیوں ہے، میں حسین وعدہ کر رہا ہوں تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبردست بھائی کے بازو قربان کروں۔ آخر جملہ اجازت ہے؟ قرآن کی پھر آواز آئی مولا یہ لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ میں آرام نال پڑھ سا، میں تریجہ دکھ کوشش کر سکتا ہوں سمجھا سکتا تے تو رل کے رویے ہوں حوصلے نال سن۔ مولا زیریں لوٹنا چاہتی ہے، فرمایا میں کریم باپ کا کریم بیٹا وعدہ کر رہا ہوں تیری زیریں بچانے کے لیے میں زیر خنجر سجدہ دوں گا۔ او بندہ مجلس سے آ ہی نہیں سکیا جڑا ہائے تک نہیں کر سکتا۔ قرآن گھبرا نہیں، زبریں بچانے کے لیے زبردست کے بازو، زیریں ہائے کرو تو جملہ آکھا، زیریں بچانے کے لیے زیر خنجر سجدہ۔ بھائی جان زیدی صاحب فرماتے تھے کچھ لمحات کے بعد قرآن کی آواز آئی مولا لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اب بھائی چپ کر گیا، پردے سے بہن کی آواز آئی گھبرا نہ، تیرا غلاف بچانے کے لیے زینب اپنا برقع قربان کر۔ اللہ اکبر، گن کے 1 منٹ تو ممبر بھیرا ہوا جائے، تیرا غلاف بچانا۔ اور علی کی بیٹی نے خدا گواہ برقع ایسے قربان کیا، ایسا بابا صابر شاہ جی بے لالے، خدا کروٹ کروٹ غریق رحمت کرے، جنت نصیب فرماوے۔ ایک سوال کر دیں سید ممبر تے، میں توڑے تے سوال کرتا ہوں جڑے بندے میں سن دیں او جان دیں میں کدی ہی کمیونٹی نال گل نہیں کیتی، میں آدھا ممبر حسین تو گل دا پیرایا اتنا وسیع ہوئے کہ غیر مذہب دا بندہ بھی نال ایگری کرے، کیونکہ محسن انسانیت دا ذکر ہے، اتھو انسانیت واسطے پیغام بنجے۔ منت کریں دا پیاں، میری گل شیعہ سنی نال نہیں، میں ہر بندے نال سوال کردا، کوئی بندہ ایسا نہیں میرے سامنے بیٹھا بھائی جان جیتے گھر ماں بہن یا دھی دا رشتہ نہ ہوگا، دھیاں تھوڑے گھر بھی ہیں، خدا نصیب نیک کر، دشمن دی بھی ہوئے تو خدا دے نصیب نیک کر، جے دے نام نال دھی لگے شاءاللہ کدی ہو دیا ہنج نہ آوے، شاءاللہ خدا اس قوم دیاں بہناں نو شرم و حیا دی دولت نال نوازے نہیں یار۔
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਾਕਿਰੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਧੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾਈ ਬੋਲੇਂਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਅਕਸਰ ਬਿਰਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਦੀ रोशनी च अपने नाने दे मिजार ताई नहीं बहती। और मैं दसो हुसैन केड़ा वड्डा मजलूम है, सोच के दसो। मैं तेरे ते सवाल पे करता मेरे रसूल दी उम्मत तशरीफ फरमाए, मैंने जरा सोच के दसो जेड़ी बीबी दिन दी रोशनी च नाने दी मिजार ताई नहीं बहती, उस बीबी नू बाजार शाम दे बाहर इंतजार इस वजह तो खड़ा किया गया जो हाली तमाशाइयां दा रश नहीं होया। अली दी धी है तेरे बाबे दी शाही नहीं, हाली बाजार नहीं सजे। अली दी धी इंतजार कर। ए वक्त आई जिस वेले यजीद मलऊन महल दे विच तख्त बैठे अपने सिपाही, इसे जुमले ते मिंबर सुनेंदा पिया, सवाल दा जवाब दे ढेर मसाइब मैं पढ़ने नहीं। यजीद मलऊन अपने सिपाहियन बुला के आख्या यार मेरा दिल चाहता वे मैं भी कैदियां दा तमाशा वेखा, मैन बार बाजार, बाबा जी दुआ करे अजे, मैन बार बाजार च ले चलो। यजीद मलऊन ए आख के अपनी कुर्सी भाईजन बाजार विच लवाई। ओ बंदा पता नहीं कौन है जड़ा हाय भी नहीं कर सकता, रख मेरे सिर ते कुरान। उत यजीद आके बैठा ते बाजार दे उस कोने तू ज़ैनब आलिया पहला कदम रखया ते शुरू हुई ये पत्थरां दी बारिश। तारीख दिए चंद लम्हे वध गुजरे कि यजीद मलऊन अपने सिपाहियन बुला के आख्या यार हुण रश वधदा पिया है, हुण भीड़ वधदी पई है, हुण मेरा दिल घबरांदा पिया है, मेरा दिल काबू च नहीं रहिंदा, मैंने वापस दरबार च ले चलो। यजीद दा दिल घबराया, यजीद वापस दरबार च तुर गया। सवाल दा जवाब दे मिंबर में छोड़ेंदा पिया। बावे साबिर शावरिया दे ना शिया सुन्नी गैरतमंद हुसैनी आजादार और रख सिर ते कुरान ते इस छोटे जे सवाल दा जवाब दे। और जिस रश शराबी दा दिल घबरा गया, अल्लाह जाने उस रश नू ज़ैनब अबूर किवें कीता जड़ी हर मोड़ ते आदी आई ओ मैं गाजी दी भैणा, ओ मैं अकबर दी मां, ओ मैंने इस मोड़ ते चादर दे, ओ मैं अगले मोड़ ते वापस कर दे। अली बादशाह की दुखी बेटियां आपका गिर गया अपनी बात।